بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے 5 روزے مکمل کیے اور یہ اللہ کا ہی کروڑوں کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے اس رمضان کے اندر ہمیں توفیق دی اعمال کی، ہمیں توفیق دی روزہ رکھنے کی۔ اس پہ صرف اسی کا کرم اور شکر ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں آپ کو ایک ایسی چیز کا موقع دیتے ہیں جو آپ کو موقع عام زندگی میں تو عمومی طور پر ملتا ہے، لیکن خاص مواقع پہ خاص ملتا ہے۔ جیسے حج کے موقع پہ یہ موقع دیا جاتا ہے کہ کثرت سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور قبول اجابت ہوتی ہیں۔ قبول اجابت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ظہور لازمی ہوتا ہے۔ رمضان کے موقع میں بھی اللہ رب العزت یہ موقع عطا فرماتے ہیں۔ حج کے موقع میں آپ کا خرچ ہوتا ہے، حج کے موقع میں آپ کو مشقت ہوتی ہے، لیکن رمضان کے اندر یہ بلا مشقت ہوتا ہے۔ رمضان کے اندر یہ بغیر کسی محنت کے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان میں انسان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں اور عمل کو 2 گنا 4 گنا اور اتنا بڑھا چڑھا کے عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کے اندر روزے کے ساتھ، روزے میں انسان جو دعا کرتا ہے، خاص طور پہ جب افطار کے وقت میں جو دعائیں انسان کرتا ہے، ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ یہ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے دربار میں مقبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو کہ اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے، کہ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، اور دعوت ابی، والد کی دعا اس کے بیٹے کے حق میں، بیٹی کے حق میں، اس کی اولاد کے حق میں، اور تیسری دعا کہ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا عند الافطار، افطار کے وقت جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو روزے کے اندر دعا کا بڑا اہم معمول ہے، اور دعا قبول ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دعا کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے ایسے مضامین اور ایسے ایسے راز رکھے ہوئے ہیں کہ میں اور آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور جیسے جیسے انسان دعا کی کثرت کرنے لگتا ہے، اس کو اپنی دعا کی قبولیت کا اثر بھی نظر آنے لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بندے کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، فلاں بندے کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دعا کے ساتھ اس کا یقین شامل ہوتا ہے، اور یقین شامل ہونے کے لیے دعا کا طویل ہونا یہ شرط سمجھ لیں۔ اللہ کے ہاں شرط نہیں ہے، لیکن ایک انسانی فطرت و مزاج جو اللہ نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی دعا کے اوپر یقین جب بنتا ہے جب وہ اس کی پریکٹس کرتا ہے۔ جب وہ جتنی زیادہ دعائیں کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا اللہ سے یقین بن جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک بچوں کا کھلونا آتا ہے جس میں کاروان ان کی گاڑی کے پیچھے جڑا ہوتا ہے، ٹرین آتی ہے جس میں اس کے پیچھے جڑا ہوا معاملہ ہوتا ہے، تو ڈبہ ڈبے سے جڑا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ کمزور ہوتا ہے۔ لیکن جو اصلی ٹرین ہوتی ہے اس میں ڈبہ جب ڈبے سے جڑتا ہے تو اس کے اندر کتنی پاور لگتی ہے، اس کے اندر کتنی طاقت، انرجی استعمال ہوتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایسے ہی دعا بھی وہ ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی ذات سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ پٹری کا ڈبہ، ٹرین کا ڈبہ اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بہت معمولی حیثیت رکھتی ہیں۔ جو دعا کے ذریعے سے انسان کی اللہ سے کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، جو اللہ سے جوڑ بنتا ہے، وہ بہت کم ہوتا ہے۔ چنانچہ دعا کے اندر قبولیت تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن دعا کا شغف ہونا اور دعا کی عادت ہونا یہ بڑا اہم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو صرف قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے جو ہماری دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری قبول ہوتی ہیں۔ بے شک یہ حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن وہ اس کی وجہ سے دعا کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی، اس کی وجہ سے دعا کی حیثیت کم نہیں ہو جاتی، کیونکہ قرآن ہی کے اندر اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں، قرآن ہی کے اندر اللہ رب العزت نے وہ کلمات سکھائے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کلمات عطا فرمائے، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے کلمات عطا فرمائے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کتابیں نہیں دی لیکن کلمات عطا فرمائے، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے کتاب نہیں دی بلکہ
اللہ نے اپنے خاص اور خاص کلمات عطا فرمائے. تو یہ کلمات کیا ہیں؟ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کلمات عطا فرمائے. آپ دیکھیں تمام انبیاء کو اللہ نے کتابیں نہیں دی، لیکن تمام انبیاء کو کلمات ضرور دی ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتاب سے بڑھ کر کلمات کی اہمیت ان چیزوں سے ثابت ہوتی ہے. لہذا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ قرآن کم کریں اور دعائیں زیادہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محض قرآن پڑھنے کی وجہ سے، اپنی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اپنی دعاؤں کا معمول کم نہ کریں، بلکہ ایسا نہ ہو کہ دعا کے اوپر اثر پڑنا شروع ہو جائے آپ کے دیگر چیزوں کا. کہ دعا کی اہمیت اپنی جگہ پر بڑی زبردست ہے اور بڑی اہم ترین ہے. انسان جب دعاؤں میں لگتا ہے، انسان جب مناجات میں لگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں. اور جب دیگر معاملات، یسألونک عن المحیض، آپ جہیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ان کو یہ جواب دیجئے. یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، تو قل، آپ ان کو یہ جواب دیجئے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام کے بارے میں، آپ ان سے کہیے کہ قتال اس کے اندر یہ. لیکن جب اللہ کی ذات کے بارے میں بات آتی ہے تو یہ ہونا چاہیے تھا یسألونک عن اللہ، آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے بارے میں. لیکن جواب کیا دیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اے میرے بندو ڈائریکٹلی مجھ سے سنو. فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں. کتنا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم آپ سے قریب ہیں آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ، رگے جان سے بھی زیادہ. اور رگے جان کہاں ہوتی ہے؟ رگے جان کو ایک تعبیر دی ہے شاہ رگ، جو گلے میں ہوتی ہے، وہ کٹ جائے تو بندہ کبھی نہیں بچ سکتا. ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. تو یہ قرب کون سا ہے؟ یہ قرب ظاہری نہیں، بلکہ یہ کوئی باطنی قسم کا قرب ہے جو انسان عام حالات میں زبان سے سمجھا نہیں سکتا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا. ٹھیک ہے، ہم خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے، ڈاکٹر کو کال کرتے ہیں، وہ قریب نہیں ہوتا، دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے رابطہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، ہم اس مسئلے کے سالور کو رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں میں تو اتنا زیادہ قریب ہوں کہ مجھے کال کرنے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں ارادہ کرو میں رجوع کروں گا. تو دعا اتنی بڑی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو بتا رہے دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے بلاؤ تو صحیح، میں یہاں بیٹھوں، مجھ سے رابطہ تو کرو. لیکن جب اللہ کا بندہ اللہ ہی سے رابطہ نہ کرے اور دوسرے اسباب کی طرف اس کی نظر ہو کہ مجھے پلاٹ چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے صحت چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے مقام چاہیے، مجھے مرتبہ چاہیے، مجھے فلاں مسجد چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے اچھا کام، مجھے بچہ حافظ چاہیے، مجھے بچہ ایسا چاہیے. ہم اسباب کے اوپر اتنا زور دے رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے دیکھو میں تو یہاں بیٹھا ہوں، مجھے تو پکارو میرے بندے، مجھے تو پکارو میرے بندے، مجھ سے تو رابطہ کرو میرے بندے، مجھ سے تو پوچھو. لیکن جب بندہ اللہ ہی سے رابطہ نہ کرے اور صرف مخلوق ہی کے اوپر اس کی نظر ہو جائے تو ظاہری بات ہے یہ کیسی بے وفائی ہے. تو دعا ایک ایسی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے پکارے، مجھے بلائے. اور حدیث میں آتا ہے ایسا دعویٰ کہیں بھی نہیں، ایسا دعویٰ کہیں اور ہے نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. من ذا الذی، ارے کوئی ہے، کائنات ساری کھڑی ہوگی، ساری کائنات کھڑی ہوگی. اللہ کہ من ذا الذی، کوئی ہے جو کھڑا ہو کہ قرع بابی، جس نے میرا دروازہ بجایا ہو اور میں نے اس کو جواب نہ دیا ہو. آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، یہ قسم نہیں کھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کائنات میں کوئی شخص بھی کھڑا نہیں ہوگا کہ جس کو اپنی دعا کی قبولیت نظر نہ آئی ہو. تو دعا
بندے کی ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہاں، بندہ اس میں سستی دکھاتا ہے کہ وہ مانگتا نہیں ہے، وہ اللہ سے رجوع نہیں کرتا۔ ہم اس بات پہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ارے بھائی، دعا کی قبولیت کسی اور ذریعے سے ہو جاتی ہے، دعا کی قبولیت کا ظہور کسی اور ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ جیسے بچہ چھری مانگتا ہے تو ماں اس کے ہاتھ پہ کھلونا دے دیتی ہے، بچہ زہر مانگتا ہے تو ماں اس کو ٹافی دے دیتی ہے۔ تو ہم تو اللہ سے کچھ زہر وہر مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیتے ضرور ہیں۔ ماں ہو سکتا ہے کبھی ٹافی نہ دے، کبھی چھری کی بجائے کھلونا نہ دے، لیکن اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور کچھ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں دیتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں جی میں تو مانگ رہا ہوں زمانے سے اور میری قبول نہیں ہو رہی، تو ہماری بے عقلی اور کم عقلی ہوتی ہے اس کے پیچھے، ورنہ کچھ نہیں۔ اگر بچہ کہے کہ ابا مجھے 50,000 دو، آپ جو ہے وہ 50,000 سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے محبت نہیں کرتے، تو کہتے ہیں بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہو، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم 50,000 کی بجائے تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تمہارے سامنے 50,000 کیا 50 لاکھ بھی کم ہیں، لیکن ہم 50,000 تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ ہمیں پتہ ہے اگر اس کے ہاتھ میں ہم نے دے دیے تو وہ سگریٹ پینا شروع کر دے گا، وہ شراب پینا شروع کر دے گا، وہ غلط چیزیں لینا شروع کر دے گا، وغیرہ 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 وغیرہ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچے اور باپ کی عقل میں تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے، وہ کتنا بڑا ہو کے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ بندے اور ربہ کی سوچ میں کتنا بڑا ڈفرنس ہو سکتا ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سے مانگنا مت چھوڑیں۔ جو بندہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا آپ کو کس بندے پہ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے؟ تو میری رحمت کے ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے، اس بندے پر کفر کے بعد مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت بنائیں، روزانہ اپنا وقت رکھیں، روزانہ اپنا تھوڑا سا وقت رکھیں، اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ترتیب ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ اور مانگنے کا معاملہ کیا ہو؟ مانگنے کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، مانگنے کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے کہ اللہ آپ بڑے ہیں، آپ نے آسمان بنایا، آپ نے زمین بنائی، آپ نے دنیا بنائی، آپ نے کائنات بنائی، پتا پتا آپ کی اجازت سے ہلتا ہے، ہوائیں آپ کی اجازت سے چلتی ہیں، سمندر آپ کی اجازت سے بہتے ہیں، مچھلیاں آپ کی اجازت سے سانس لیتی ہیں، ایک ایک سانس اور ایک ایک قطرہ اگر اچھلتا ہے تو وہ آپ کے حکم سے اچھلتا ہے۔ یا اللہ آپ ایسے 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 ایسے، یہ بات۔ اس کے بعد اے اللہ آپ بڑے، آپ کے پیغمبر بھی بڑے ہیں، آپ کے رسول کے ہمارے اوپر احسانات ہے، طائف میں پتھر کھا کے ہم تک پیغام اسلام پہنچایا، آپ نے ان کے ساتھ یہ کچھ اللہ کے نبی کے اوصاف۔ اس کے بعد بتائیں کہ اللہ میں کمزور، میں ضعیف، نادار اور گنہگار آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ نے میری پچھلی سن لی ہے، مجھے پتہ ہے آپ میری یہ بات بھی سن رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں، فرشتوں میں فخر کر رہے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے۔ فرشتوں تمہیں مانگنے کی توفیق نہیں، دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، دیکھو میرا بندہ مجھ سے سوال کیے ہوئے ہے، دیکھو میرا بندہ مجھ سے رابطہ کیے ہوئے ہے۔ تو جب انسان اس طرح دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد مناجات کرتا ہے تو اللہ رب العزت انسان کو ضرور بھی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے اعتقاد کے اوپر ہوتا ہے۔ قبولیت دعا کے اتنے واقعات ہیں کہ میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن بات اتنی سی ہے کہ ہمارا اعتقاد جب بنے گا جب ہم اپنے اوقات کو دعا کے لیے مختص کریں گے، کہ جب ہم اللہ سے یقین بنائیں گے، اللہ سے اپنے یقین جوڑیں گے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں گے، جس وقت اللہ سے تعلق جڑے گا پھر نماز میں بھی دل لگے گا، پھر دعا میں بھی دل لگے گا، قبولیت کا بھی یقین ہوگا۔ ہم اس امید سے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں گے، تو بعض حضرات نے کہا یہ بات کہنا بھی غلط ہے، اور بعض حضرات نے تو کہا ہے کہ یہ کفر کے قریب ہے کہ اللہ سے امید رکھو کہ وہ دیں گے۔ اللہ سے امید پاگل ہیں، اللہ سے یقین رکھیں کہ اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے کہ وہ میری دعائیں ضرور قبول کرے گا، وہ میری باتیں ضرور سنے گا، میری باتوں کا ضرور بھی ضرور جواب دے گا۔ جب بندے کو یہ اعتقاد ہونے لگتا ہے
تو اللہ رب العزت اس کے اعتقاد کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، انا عند الظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے فیصلہ کرتا ہوں۔ جب ہمارا اعتقاد اور یقین اللہ کے ساتھ جمے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعائیں مانگیں اور دعاؤں کی طرف دھیان دیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھ ناکارہ کو بھی یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔